اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ بچوں کو ہم بتائیں کہ غربت سہ لینا ذلت نہ سہنا، کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ بالکل 100%. جو کامیاب لوگ ہیں ان کی عادات اپنائیں، کامیابی کو فوکس نہ کریں. عادات آپ نے اختیار کر لی تو ویسے ہی آپ کامیاب ہیں. میرا جو انیشیٹو ہے نا، وہ جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے نا لوگوں نے آؤٹ ڈیٹڈ چیز بیچ کے، ان کو ہرٹ کرنا ہے. اور ان کو ہرٹ کرنے کا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ بچہ فائدہ لے لے گا اس سے. کورس بیچنے میں کوئی برائی نہیں ہے، تعلیم کے لیے پیسے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، میں بھی اسے برا نہیں سمجھتا. لیکن کوئی پرانی چیز پڑھانا جو کام ہی نہیں کر رہی اور پھر لوٹ مار کرنا اور پھر مایوس کرنا قوم کو، یہ مین انیشیٹو ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ فری دے رہا ہے کل پیسے لے لے گا، اور بہت سے لوگ یہ بھی بدنام کر رہے ہیں کیونکہ یہ فری ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو میں آج یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ پیسے اور وقت انویسٹ کیا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ آف دا بیسٹ چیز بنانے کے لیے. مفتی صاحب، میری بہنیں جو ابھی سن رہی ہوں گی ہمیں، ان کی اب ہمیں ان کے مطابق ایک آدھ بات کرنی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہنوں کی فیور میں کوئی بات نہیں کرتے. آدمی میں ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ڈیزرو کرے کہ اس کو 4 عورتیں مل جائیں؟ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. مسجدوں میں پابندی لگی ہے، کہیں بیان کے دوران ہلکا سا دوسری شادی کا ٹاپک چھیڑ دیا تو مسجد والوں نے کہا آئندہ ان مولانا صاحب کا کبھی بیان نہیں ہوگا. ایک بچہ ہے جس نے آپ کے خلاف کچھ بات کی، اور ظاہر ہے میرا آج آپ سے ملنا اسی کی میرا خیال ہے کوئی کڑی جڑی ہے کہ میں نے سٹینڈ لیا تھا اس کے اگینسٹ. تو جو انسان مایوسی پھیلا رہا ہے قوم میں، ایک نام نہیں لیتے اس کا، اس کو بے وجہ کی شہرت نہیں دیتے ہم. تو اس نے آپ کے خلاف کچھ بات کہی تھی، میرا خیال ہے سوشل میڈیا میں کوئی کنٹروورسی ہوئی تھی، اور ہم نے سٹینس لیا کیونکہ ہم ظاہر ہے آپ کے چاہنے والے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی سوشل میڈیا پہ ناجائز کر رہا ہے، اس کے خلاف سٹینس لینا اور اس کو پھر اس کی برائی سامنے لے کے آنا، کیا ہمیں اس کی بھی برائی پہ پردہ ڈالنا چاہیے یا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے؟ برائی کسی کی چھپی ہوئی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. میں تو یہ خلیل الرحمان قمر کا جو اسکینڈل سامنے آیا اس کے بھی خلاف. لوگ کہتے ہیں باتیں اتنی اچھی اچھی کرتا تھا، کر کے آ رہا تھا. بھائی اگر وہ کام برا کرے اور باتیں بھی بری کرے تو ڈبل جرم ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو اور میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ خلیل الرحمان قمر پر کو یہ لوگ کسی چکر میں پھنسائیں گے کیونکہ وہ فیمنزم کے اکثر خلاف بولتے ہیں اور تھوڑی سی روایات کے امین جسے کہا جاتا ہے نا، اپنی ایک روایات جو ہماری چلی آ رہی ہیں. تو انسان ہے، غلطی ہوئی خلیل الرحمان صاحب سے، میں اس غلطی میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ وہ، لیکن جس طرح میڈیا پہ اچھالا گیا ہے، شریعت میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کی پرسنل چیزوں کو، ان کے ذاتی معاملات کو چھپایا جائے، دبایا جائے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، ستاری کو پسند کرتا ہے. اتنے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ نے آخرت میں سزا بعد میں رکھی ہے، ان کی کیش سزا ملتی ہے دنیا میں. ایک ماں باپ کو ستانے والا، اچھا جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ان کو کیش جزا بھی ملتی ہے دنیا میں. جو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہوتا ہے نا، خدمتیں کی ہوتی ہیں، تو ان کو دنیا میں اللہ بہت زیادہ نوازتے بھی ہیں. تو تکبر ایک ایسی چیز ہے، یہ دنیا میں ہی اس اللہ تعالیٰ اس کا ہم نے دیکھا ہے. میں نام نہیں لوں گا ایسے لوگوں کے جو بڑے فرعون بنے پھرتے تھے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا انجام کیا ہوا، کیسا اللہ نے ذلیل کیا دنیا کے سامنے. ایک صاحب سے میں ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے، جب میں آیا تھا کالج میں میری عمر 24 سال تھی، ایک 21 سال کی گوری تھی جس کو میں نے مسلمان کیا، اس سے شادی کی. وہ ایسا کنورٹ ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بچوں 7-8 بچے ہیں اس کے. میں نے کہا آپ نے اس کو کوئی ترغیب دی تھی یا کسی کا بیان سنا؟ کہہ رہے نہیں، اس نے حدیث سنی کہ نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ ہو. تو وہ انگریز وہیں کے امریکن نیشنل کہہ رہے اس نے کہا کہ میں نسل بڑھاؤں گی. کہہ رہے میرے بیٹے سب ان کے بیٹوں سے میں ملا، سب کے ماشاءاللہ متشرع، اور بیٹیاں ان کے گھر کا ماحول بڑا زبردست. یعنی اس گوری نے اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کیا. اس نے کہا میں جاب نہیں کروں گی، جاب تم کرو گے، میں گھر سنبھالوں گی. کہہ رہے اتنی اچھی مجھے ایک انگریز لڑکی مل گئی جو ایسی تو ہمارے گاؤں دیہاتوں کی آج کل خواتین نہیں ہوتی. لوگوں کو ہم لیڈ جنریشن اور باہر سے کلائنٹ کیسے پکڑنا یہ سکھا رہے ہیں. جیسے امیزون کا کورس ہے، شاپیفائی کا کورس ہے، ٹک ٹاک شاپ کا کورس ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے، اور دیگر فری لانسنگ سروسز ہیں. یہاں بہت سے بچے تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو جانتے بھی ہیں نا ان کو یہ نہیں پتا کہ اسے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. کہاں سے آپ لنکڈ ان پہ یا انسٹاگرام پہ کسی کو اپروچ کریں اور اسے 2-3 مہینے کی کانورسیشن کے بعد کنونس کریں کہ وہ آپ سے کام کرائے. یہ چیز پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے.
وہ انٹرنیٹ پہ آ کے غلط غلط چیزیں گاڑیاں دکھاتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں اور برا ایک امیج دکھاتے ہیں, اور لوگوں کو ہے نا آج کل ولن زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ جب اپنے تکلیف والے ریلیٹیو کے گھر جاتے ہیں نا, کوئی ہاسپٹل سے آئے یا کوئی غریب ہے, کسی کے پاس افورڈ نہیں کر سکتا چیزیں, تو آپ اپنی بیسٹ گاڑی بیسٹ گھڑی پہن کے نہیں جاتے. آپ ان کے پاس ایسے جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہ لگے, احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ایک جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے نا, اس کے خلاف میں نے یہ سٹینس لیا ہے کہ مایوسی ختم کرنی ہے, اس یقین پر اٹھنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو.